Welcome to my channel Voice of Sayyidi. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا نہیں دیے جاتے یہ مرتبہ مگر وہی کہ جو صبر کرنے والے. وَمَا يُلَقَّاهَا اور نہیں عطا کیا جاتا یہ مقام إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ مگر صرف انہی کو کہ جو بڑے نصیب والے ہیں. جو کچھ بیان ہو چکا ہے مرتبہ ولایت اور پھر مقام دعوت و عظیمت، گویا کہ اس پوری چیز کو ذہن میں رکھیے. باب کا ترجمہ تو ہم نے یہ کیا تھا کہ نہیں رسائی حاصل کر سکتے ان مقامات تک مگر وہی کہ جو صبر کرے اور وہی کہ جو بڑے نصیب والے ہیں. لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ اصل میں یہ فعل مجہول ہے. لقا یلقی تلقیۃً باب تفعیل سے یلقا، یہ لفظ قرآن مجید میں ایک مرتبہ فعل معروف کی شکل میں بھی آیا ہے. سورہ دہر میں فرمایا گیا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. کسی کو کوئی شے پہنچا دینا، کسی کو کوئی چیز دے دینا، اللہ نے نضرةً تر و تازگی اور سرور عطا فرمائے گا. یہاں پر یلقاہا ہا کی ضمیر کے بارے میں البتہ یہاں پہ عبارت میں کوئی لفظ نہیں ہے کہ جس کو ہم اس کا مرجع قرار دے سکیں، بلکہ گویا کہ یہ تمام مراتب عالیہ. مولانا اصلاحی صاحب نے یہاں پسند کیا ہے موعظت اور حکمت. یہ دانش نہیں ملتی مگر انہی کو جو صبر کرنے والے. یہ حکمت نہیں دی جاتی مگر صرف انہی کو جو بڑے نصیب والے. مولانا مودودی نے مرتبہ کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ مرتبہ نہیں عطا کیا جاتا مگر صرف انہی کو جو صبر کرے. یہ مرتبہ نہیں عنایت کیا جاتا مگر صرف انہی کو جو بڑے نصیب والے. میرے نزدیک یہاں مراتب عالیہ اگر جمع کے صیغے میں آئے تو چونکہ واحد کا ضمیر کا صیغہ مؤنث کا اس کے لیے صحیح ہوگا، لہذا ان تمام مراتب عالیہ کو ذہن میں رکھیے. وما یلقاہا نہیں دیے جاتے یہ مراتب عالیہ، نہیں فائز کیے جاتے ان مقامات بلند پر. یہ وہی مصرع ہے، یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہاں. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہاں. وہی بات انداز وہی ہے. یہ مراتب عالیہ نہیں دیے جاتے مگر انہی لوگوں کو جو صبر والے ہیں، صبر کریں، اور وہی لوگ کہ جو بڑے نصیب والے. یہ یہاں پر نصیب کا لفظ آیا، حق کا لفظ آیا ہے. قرآن مجید میں نصیب کا لفظ بھی آیا ہے، بڑے قسمت والے. یہ لفظ سورہ قصص میں بھی آیا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. صبر ہے اصل شے. یہاں تو دو چیزیں جمع کی گئی ہیں، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. لیکن سورہ قصص کی آیت نمبر 80 میں فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. اصل شے صبر ہے. اس حوالے سے سورۃ العصر سے جو ہمارے یہ اسباق شروع ہوئے تھے وہاں بھی آخری لفظ صبر تھا. آیت البر میں بھی وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. اسی طریقے سے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ تیسرے سبق میں. اور یہاں پر بھی وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. صبر ہو، سہار کا مادہ ہو، برداشت کا مادہ ہو، جھیل جانے کی صلاحیت ہو، قربانی کی استعداد ہو. اگر یہ ہے تبھی یہ مقامات بلند اور تبھی یہ مراتب عالیہ جو ہے وہ انسان کو مل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں شامل کرے. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اب آخری آیت پر آئیے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اور اگر لگ ہی جائے کوئی چوک یا چھوٹ یا کوئی وسوسہ تمہیں شیطان کی جانب سے. یہاں لفظ نزع جو آیا ہے اسے سمجھ لیجئے نزع، اور یہ بھی فقہ اللغہ کے اعتبار سے ایک دلچسپ موضوع ہے. نزع عین کے ساتھ اور نزع یہ غین کے ساتھ ایک صرف نقطے کا فرق ہے. اور جو قرب ہے ان کے جو حروف اصلیہ ہیں ان میں جو قرب ہے انہی کے اعتبار سے معنی میں بھی بہت قرب. نزع کے معنی ہے کسی شے کو کھینچ. عالم نزع جبکہ جان کھینچے گی انسان کے اندر سے، نزع کھینچ.
تنازع کہتے ہیں جبکہ دو فریق کھینچم تان کر رہے ہو، یہ بھی کھینچ رہا ہو اپنی طرف، وہ کھینچ رہا ہو اپنی طرف۔ نزع کے معنی کھینچ، نزع کے معنی داخل ہو۔ چنانچہ امام راغب نے بہت خوبصورت تعبیر کی ہے، نزع کیا ہے؟ دخول فی امر لافسادها، کسی معاملے میں داخل ہونا، دخل دینا، دخل انداز ہونا اس کے فساد کی نیت سے، اچھی نیت سے نہیں۔ یہ معین ہے البتہ یہ پہلو، دخل در معقولات لیکن کسی بدنیتی سے، فساد کے لیے، اس کو خراب کرنے کے لیے، اس معاملے کو ناکام بنانے کے لیے، اس انسٹیٹیوشن کو کرپٹ کرنے کے لیے، یہ نزع ہوگا۔ تو گویا کہ بالمقابل ہے یہ نزع اور نزع، نزع کھینچنا، نزع داخل کرنا یا داخل ہونا لیکن کسی شے کو بگاڑنا۔ یہ بات جو ہے اِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اب نوٹ کیجئے یہ بھی قرآن مجید میں دو جگہ پر یہ آیت آئی ہے، صرف ایک فرق کے ساتھ۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 200 بالکل یہی الفاظ، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ فرق کیا ہے؟ یہاں ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہاں ہے اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بس فرق یہ ہے۔ ہوا کا ایک لفظ جو ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا، اس میں زیادہ زور پیدا ہو گیا، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ اس ہمارے درس میں بھی نوٹ کیجئے ایک اور مشابہت پچھلے درس کے ساتھ، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ کے 4 اسماء گرامی آئے تھے، غنی، حمید، لطیف، خبیر۔ اس درس میں بھی 4 اسماء گرامی اللہ تعالیٰ کے آئے ہیں۔ چنانچہ اس سے پہلے آ چکا ہے غفور رحیم، نزلا من غفور رحیم، اور یہاں پر آخر میں آ رہا ہے سمیع اور علیم، 4 اسماء اللہ کے۔ اور اسم اور صفت میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر وہ کامن ناؤن ہے، اس میں نکرہ ہے تو وہ صفت کہلائے گی۔ غفور صفت ہے، الغفور اگر اس میں الف لام داخل ہو گیا ہے، لام معرفہ معرف باللام ہو گیا، پراپر ناؤن ہو گیا، یہ اللہ کا نام ہے۔ سمیع یہ صفت ہے، السمیع یہ اللہ کا نام ہے۔ تو درس ثالث میں بھی 4 اسماء و صفات، اور درس رابع میں بھی اللہ تعالیٰ کے 4 اسماء و صفات آئے۔ یہ نظم جو ہے شیطان کی طرف سے، اس کا بھی تعلق مقام دعوت سے ہے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلے نشست میں کہ یہ 4 آیات در حقیقت مقام و مرتبہ دعوت سے متعلق ہیں، جیسے کہ پہلی 3 آیات اس سبق کی وہ مرتبہ ولایت یا مقام عبدیت سے متعلق ہیں۔ چنانچہ جب کسی داعی کو مخالفت کا سامنا ہوتا ہے، کوئی شخص گالی دیتا ہے، ظاہر بات ہے کہ نفس میں ہیجان پیدا ہوگا، نفس میں انتقامی جذبات ابھریں گے۔ اگر انسان کے بس میں ہے قہر درویش مرجان درویش، اگر تو انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے تو وہ اندر ہی اندر اسے پیے گا مجبور، یا پھر یہ کہ کچھ کر سکتا ہو پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرے، یہ بھی اس سے بہت بلند بن جائے۔ لیکن یہ کہ نفس میں تو ہیجان پیدا ہوتا ہے، رد عمل پیدا ہوتا ہے، وہ انتقام جو ہے لینا چاہتا ہے۔ لہذا یہاں فرمایا کہ شیطان در حقیقت تمہیں اکسائے گا، تمہاری بات کو ناکام کرنے کے لیے، تمہاری دعوت میں اڑنگے ڈالنے کے لیے، تمہاری دعوت کی مخالفت کو اور مشتعل کرنے کے لیے۔ اما ينزغنك من الشیطان نزغ، یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ یہاں واحد کے صیغے سے خطاب حضور کو ہو رہا ہے، اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بہت ہی گویا کہ بعید ہے، چونکہ طبع انسانی حضور میں بھی موجود تھی، اور بربنائے بشریت، تقاضائے بشریت بہت سی چیزیں حضور سے ظاہر ہوئی تھی۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال کو آنکھوں میں آنکھ آتا، اور ایسا بھی ہوا۔ ایک موقع تو کم سے کم حضور کی زندگی میں وہ موجود ہے اس پر کہ قرآن مجید کی گواہی ہے کہ غزوہ احد کے دوران جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں، آپ کے چہرے مبارک پر تلوار کا وار پڑا ہے، 2 دانت آپ کے شہید ہوئے ہیں، یہ رخسار کی ہڈی جو ہے خود کی کڑیاں اس میں گھس گئی، اور ان کو جب نکالنے کی کوشش کی گئی ہے تو ایک صحابی کے دانت ٹوٹ گئے، اس طریقے سے وہ پیوست ہو گئے، دانتوں سے پکڑ کر کھینچا، اور پھر جب وہ نکلی ہے کڑیاں تو خون کا فوارہ چھوٹا۔ اس وقت حضور کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکل گئے، کیف یہدی اللہ قوما خذفوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون کے ساتھ رنگین کر، خون سے، جس پر کہ پھر سورہ آل عمران میں آیت موجود ہے
اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں، یہ ہمارا ہے، اب جس کو چاہے ہدایت ہے، جس کو چاہے عذاب ہے۔ اور یہ عجیب معاملہ ہے، یاد رکھیں یہ قابل ہے کہ جس شخص کا معاملہ سب سے زیادہ تھا اس میں، جس کو سب سے زیادہ دخل حاصل تھا اس کارروائی میں، وہ خالد ابن ولید، اور خالد ابن ولید ہی وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور ہی سے خطاب دلوایا ہے، خالد سیف من سیوف اللہ۔ ورنہ جو بھی کچھ ہوا ہے مسلمانوں پر، جو آفت آئی ہے وقتی طور پر، عارضی طور پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار تو خالد ابن ولید تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ نوٹ کرنے کی چیزیں ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میرے اوپر بھی، میرے قلب پر بھی کچھ حجاب کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 70 مَرَّةً فِي كُلِّ يَوْمٍ، اور میں ہر روز 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہوگا، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے، ہمارے دل کے حجاب میں اور حضور کے دل کے حجاب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم اپنے حجاب پر قیاس کرتے ہیں، کار پاکا را قیاس بر خود مکن، ان کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، لیکن یقیناً حضور کا جو مقام بلند ہے اس کے اعتبار سے کوئی تو شے ہے جسے آپ نے اپنے لیے حجاب سے تعبیر کیا ہے، غین سے تعبیر کیا ہے۔ انہ لیغان علی قلبی، چاہے وہ شدت حضوری جو ہے اس کے اندر کچھ کمی آئی، ہمارے لیے حضور کا وہ حجاب بھی گویا کہ ہمارے لیے تو وہ حضوری جو ہے وہ بھی بہت ہی بلند مرتبہ ہوگا حضوری کا، اگر کسی کو اس کی کوئی رمق کبھی مل جائے، لیکن حضور کے اندر جو شدت حضوری کی کیفیت تھی اس میں ذرا سی کمی ہوئی ہے تو آپ اسے اپنے لیے حجاب سے تعبیر کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ بنیادی اعتبار سے نوٹ کرتے جائیے، اس میں ویسے حضور سے خطاب کر کے پوری امت مسلمہ سے خطاب کر، اس لیے یہ ہمارے لیے سبق ہے، لیکن یہ کہ اس معاملے کو بھی پیش نظر رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہو رہا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کبھی شیطان کی، اب نزغ کے لیے کوئی لفظ اچھا ملتا نہیں ہے اردو میں، اس کو چھوٹ لگ جانا، وسوسہ ہو جانا، مختلف الفاظ ہیں، چوک لگ جانا یا چوک لگ جانا، یا آج میں سوچ رہا تھا تو اس کا ایک انداز ہے جیسے کہ آپ کسی کو دھوکا دیتے ہیں، کبھی کوہنی سے کہتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں، بڑھو آگے کام کرو نا، آپ دیکھو تمہارے سامنے یہ کیا کہہ رہا ہے، تم کیوں جھیل رہے ہو، کیوں برداشت کر رہے ہو۔ تو یہ جو ایک انداز ہے یہ ہے در حقیقت اس کو شیطان کے وسوسے سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے اکثر لوگوں نے ایک لفظ استعمال کیا اکساہٹ۔ اگر نفس کے اندر وہ اکساہٹ پیدا ہو ہی جائے، انتقامی جذبات ابھر ہی آئیں، فاستعذ باللہ، تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کرنا، اس لیے کہ یہ در حقیقت شیطان کی طرف سے یہ غصے کا آ جانا، یہ انسان کے اندر اشتعال کی کیفیت پیدا ہو جانا، یہ در حقیقت شیطان کا حملہ ہے، یہ شیطان کا وار ہے۔ فاستعذ باللہ، اور شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جانا، یہی ہمارے پاس جو واحد چارہ کار ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی ہے سب کچھ جاننے والا اور ہر شے کا اور ہر چیز کا سننے والا۔